عباده الذين اصطفى أما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة صدق الله العظيم. قابل قدر احترام بزرگ اور عزیز سامعین، آج کی اس نشست میں ہم نکاح کی ضروریت، اس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 آیات تقوی جو ارشاد فرمائے ہیں، ان 4 آیات تقوی کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے. آیات تقوی ویسے تو قرآن میں بہت ہیں، ان میں سے 4 جگہوں کی جو تقوی والی آیات ہیں ان کا سلیکشن آپ نے خطبہ نکاح میں کیا ہے. ابھی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس سے تقوی حاصل کرو جس طریقے سے اس سے تقوی حاصل کرنے کا حق ہے، اور ہرگز تم اس حالت میں مت مرو درا حال ہے کہ تم مسلمان رہو، مسلمانی کی موت مرو. یہ خطبہ نکاح میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آیات تقوی ارشاد فرمائی ہیں. اب من جملہ ایک انسان کی جو ضروریات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، کچھ حوائج اصلیہ، کچھ ضرورت اصلیہ اس انسان کے ساتھ وابستہ کی ہیں. جیسے پیٹ کے لیے انسان کھاتا ہے، بغیر کھائے انسان زندگی میں بھوکا چند دیر کے لیے تو رہ سکتا ہے مگر ہمیشہ نہیں رہ پائے گا، مر جائے گا. پیاس اس کی ایک ضرورت ہے، پانی اسے پینا ہے. نیند انسان کی ایک ضرورت ہے، اسے سونا ہے. نکاح انسان کی ایک ضرورت ہے، اسے نکاح کرنا ہے. نکاح ایک انسان کی فطری ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت نے جس طریقے فطرت پہ جس انسان کو پیدا کیا ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، ان کے تقاضۂ بشری اس کی ضرورت ہے اور اسے نکاح کرنا چاہیے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی نکاح فرمائے ہیں. پوری دنیا نکاح کرتی ہے، مگر چند وہ لوگ جو نکاح نہیں کرتے، ان کی تفصیل الگ آئے گی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو نکاح کرنے کی ترغیب، بلکہ بعض حدیثوں میں حکم تک ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح ضرور کریں اور نکاح کو لازم رکھیں. اب نکاح جب انسان کرنا چاہتا ہے، لوازمات نکاح کیا ہیں اور اس کے اصول اور اس کی ترتیب کیا ہے. پہلے تو انسان جب بالغ ہو جائے، اس کے والدین کے اوپر کچھ ذمہ داریاں، مرد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے والدین کی جو ذمہ داری ہے وہ آخری یہاں تک آتی ہے کہ بچے کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کا نکاح. نکاح کے بعد والدین کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، ان کی اپنی ایک زندگی بچوں کی شروع ہوتی ہے. تو والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ نکاح تک ان کی برابر پرورش کرتے رہے اور ان کو اچھے گھر میں نکاح کر کے دیں. اب لڑکی کی کیا ذمہ داری ہے کہ جو لڑکا نکاح کرنا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے اولاً تو وہ لڑکا یہ سوچ کر کے نکاح کرے کہ جس انسان سے، جس لڑکی سے میری شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، میرا وہ لائف پارٹنر، رفیق حیات، وہ وقتی نہیں ہے، ٹیمپروری میرے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں، بلکہ ابدی ہے. ایک ایسا اٹوٹ رشتہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جو رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ سب سے اول درجہ اسلام میں ماں اور باپ کا ہے، والدین کا ہے. مگر مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ جنتیں دیں گے تو والدین کی جنت الگ ہوگی، اولاد کی جنتیں الگ ہوگی. مگر اس مرد کے ساتھ اس کی بیوی وہ جنت میں داخل ہوگی جس کا دنیا میں نکاح ہوا تھا. یہ دنیا میں بھی لائف پارٹنر تھے، آخرت کی زندگی میں بھی، ہمیشہ والی زندگی میں بھی وہ پارٹنر ہوں گے، ساتھی ہوں گے، رفیق ہوں گے.
تو آج دیکھیں کہ جس لڑکے کو نکاح کرنا ہے، جو دنیا کی 50 سال 60 سال جو بھی اللہ تعالیٰ نے مقدر کی زندگی رکھی ہے، اس زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد جو حیات جو مکمل ابدی ہے، اس میں بھی جس کو ساتھ چلنا ہے وہ رفیق حیات کیسا ہو۔ اکثر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ زبردستی نکاح کروا دیتے ہیں، بعد میں جو ہے وہ نا اتفاقیاں بڑھتی ہیں، تو بچے اپنے والدین کو کوستے ہیں کہ نہیں، آپ نے میری جو ہے وہ اس کے خلاف آپ نے نکاح کروایا، میرے خواہش کے خلاف آپ نے کام کروایا ہے، اس کی وجہ سے یہ چیزیں آ رہے ہیں۔ تو دونوں کو اختیار ہے اسلام میں، لڑکے کو اور لڑکی کو بھی۔ والدین کہہ رہے ہیں تو بس آنکھ بند کر کے نکاح کر لیا جائے، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس فیصلے پر غور کریں، سوچیں، اور اس چیز کو جو والدین پیش کر رہے ہیں کہاں تک اس کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ بہرحال لڑکے کے لیے تو ویسی بھی آزادی ہے، لڑکی کی حد تک اس کا باپ اس کا وکیل ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، اس کے حکم سے تو کیا جائے گا، مگر وہیں پہ کیا جائے گا جہاں بچوں کی خواہش بھی ہو، جو اس کے نفع و نقصان کو والدین بھی دیکھیں۔ بس یوں نہیں کہ پرانے زمانے کی طرح باپ نے کہیں بات کر لی، لڑکے نے لڑکی بھی نہیں دیکھا اور بس نکاح ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے والد کی پسند تھی، بچے کی تو تھی نہیں، نکاح کے اندر نا اتفاقی پیدا ہوگی۔ اس کے لیے لڑکے کو سب سے پہلے یہ نیت کر لینی چاہیے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہو رہا ہے، دنیا و آخرت کا جس کے ساتھ میرا ساتھ ہوگا، وہ لائف پارٹنر میرا کیسا ہو۔ قرآن حدیث رہنمائی کرتی ہے اس سلسلے میں۔ دوسری چیز، نکاح کا جو مقصد ہے وہ مقصد ذریت ہے، آبادی ہے، امت بنانا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان اپنی خواہش مٹا دیا۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کہا نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہارے لیے حرث ہیں، کھیتیاں ہیں۔ کھیتی کا ایک لفظ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کھیتی کا لفظ ایک عورت کے ساتھ میں جو ہے لگایا، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے کوئی کسان اپنے کھیت میں محنت کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے اور جو ہے وہ بیل سینچتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کی افادیت ہے کہ اس سے اناج نکلے، اور وہ اناج جو ہے وہ سارے کے سارے علاقوں کے اندر جائے اور وہ ہر مرتبہ اس کا پروڈکشن بناتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس میری کھیتی ہے تو میں خاموش ہو گیا اور میری کھیتی نہیں، اس کا افادہ ہونا چاہیے۔ اس کا افادہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ذریت، نسل بڑھے، نسل آباد ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإني مکاثر بکم الامم، آپ زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو، کل قیامت میں سارے نبیوں کی امتوں کے مقابلے میں میں اپنی امت پر فخر محسوس کروں گا۔ بچوں کو ایک دو والا کانسیپٹ نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ زیادہ کثرت سے بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو۔ اب دیکھیں کہ جو پروڈکٹ نکلے گا وہ ایک ماں ہی اسے بنا سکتی ہے، بہتر اور بدتر۔ تربیت کی 90% ذمہ داری ایک ماں کی اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ بچے کا لگاؤ اس کے ماں کے ساتھ، اس کا اٹیچمنٹ زیادہ اس کی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ باپ کے ساتھ۔ باپ کی باہر کی ذمہ داری ہے، ماں کی گھر کی ذمہ داری ہے، اور بچے کا جو رفاقت اور محبت جو ہے زیادہ ماں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ایک لڑکے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسی لڑکی کا انتخاب کرے جو اس کے ماں کہلانے کے لائق ہو، نسل کو جو ہے بڑھانے کے لیے بھی مدد کرے، اور جو نسل ہے وہ نسل اس کے نام کو، اس کے والد کے نام کو باقی رکھے۔ ورنہ یہ نہیں کہ بس بچے پیدا ہو گئے، اس کی ماں نے کوئی تربیت نہیں کی، والدین کا جو نام ہے وہ مٹ جائے اور خراب ہو جائے۔ اس کے لیے کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بچوں سے اس کے والدین پہچانے جاتے ہیں۔ بہت کم یہ ہوتا ہے کہ والدین سے بچے پہچانے جاتے ہیں۔ کسی بچے نے اچھا کارنامہ انجام دیا، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کس کا بیٹا ہے، فلاں ابن فلاں۔ کسی نے برا کام کر دیا کسی کے بچے نے، پہلے اس کو کوئی کوستا نہیں کہ اس نے برا کام کیا، کہتے ہیں کہ بیٹا کس کا ہے۔ تو بچوں کی اچھائی اور بچوں کی برائی ماں باپ کا فیس کرواتی ہے، اس کے چہرے کو سامنے لاتی ہے۔ لڑکا یہ دیکھے کہ میں ایسی عورت کا انتخاب کروں جو میرے بچوں کی ماں بننے کی، جس میں اہلیت اور صلاحیت بھی ہو۔ بس گوری چمڑی دیکھ لیا انسان نے، پیسہ دیکھ لیا، اپنی خواہش نفس کو سامنے رکھا، یہ نہیں سوچا کہ کیا یہ عورت میرے بچوں کی ماں بننے کی حقدار بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک حدیث ارشاد فرمائی، تنکح المرأة لأربع، عورتوں کو 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے حدیث غلط سمجھی اور یہ کہتے ہیں کہ 4 وجہ سے عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے۔ سمجھ کی فرق ہے حدیث کے۔ یہ لفظ مجہول کا ہے، تنکح المرأة لأربع،
دنیا میں جو لوگ نکاح کرتے ہیں وہ 4 قسم کی عورتوں سے کرتے ہیں. اس میں نمبر 1 لوگ ہوتے ہیں لمالیہا. سب سے پہلے لڑکی کا مال دیکھتے ہیں, کالی ہو فلاں ہو جیسی بھی ہو, لڑکی کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے, مال کو مد نظر دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 2 وَلِحَسْبِهَا, خاندان دیکھتے ہیں. کچھ لوگ آج بھی ہمارے یہاں پر معاشرے میں ایسے کچھ خاندان ہیں, وہ بولیں گے لڑکی جیسی بھی ہو پرواہ نہیں ہے, خاندان میں وہ ہونا چاہیے, فلاں خاندان, ہم خاندانی لوگ ہیں. کیا ہوگا خاندانی لوگ ہونے سے؟ اس سے لوگ نکاح کرتے ہیں. تیسرے وَلِجَمَالِهَا, خوبصورتی دیکھتے ہیں لڑکی کی, گوری ہے, لمبی ہے, فلاں ہے, عیوب 50 عیوب کو ڈھونڈ کر کے جو ہے ایک لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے. مگر حضور نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ دیکھو. وَلِدِينِهَا, چوتھے نمبر پر حضور نے فرمایا کہ لوگ دین کی نسبت سے بھی نکاح کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ, تم دین کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کر کے نکاح کرو, یعنی دینداری کو اول نمبر پر رکھو. جس گھر کی بیٹی سے میرا نکاح ہو رہا ہے وہ آنے والی میری نسل, میرے بچوں کی ماں بننے کی اہلیت اور صلاحیت بھی اس کے پاس ہونی چاہیے. اندازہ کریں جس گھر کی جس فیملی میں دینداری نہ ہو وہ دیندار بچوں کی ماں نہیں کہلا سکتی. بچے تو پیدا کر سکتی ہے مگر وہ کردار ان کے بچوں سے وہ نمایاں نہیں ہوگا. یوں ہی ایسا نہیں کہ عبد القادر جیلانی کا نام دنیا میں روشن ہوا اور خواجہ معین الدین اجمیری کے لوگ جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کی ماؤں کا کردار ہے. خود بیان کرتے ہیں کہ میری کوئی اہلیت نہیں ہے, میری ماں نے 2 سال تک جو مجھے دودھ پلایا ہے 1 مرتبہ بھی بغیر وضو سے نہیں پلایا. تو ان کے ماؤں کا وہ کرم تھا کہ جو خون سینچا ہے اپنے بچوں کے اندر وہ با وضو سینچا ہے, تو بچہ متبرک بنے گا. بے دین انسان ہوگا, گوری ہوگی, ٹی وی اور سیریل اور پکچرز کے اندر جس کی زندگی ہوگی, وہ بچوں کی تربیت اسی انداز کی کرے گی تو اللہ والی چیز جب باپ دیکھے گا اپنے بچوں میں, ڈھونڈنے سے بھی وہ چیز نہیں ملے گی. اس لیے کہ انتخاب غلط تھا, سلیکشن غلط تھا. سلیکشن کریں دین کا اور دیندار لڑکی کا, جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا. آپ جا رہے ہیں جنگل میں, ماں اور بچی کی بات چیت ہو رہی ہے, دودھ بیچا کرتے تھے. ماں نے کہا کہ بیٹا تھوڑا سا دودھ میں پانی ملا لو. یہاں عمر تو نہیں ہے, اس کی حکومت ہے, مگر عمر کہاں ہے رات کو دیکھنے کے لیے؟ اس بچی نے کہا کہ امی جان عمر نہیں مگر عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے مارکنگ کیا اس جھوپڑے کو, جبکہ خلیفۃ المسلمین ہیں, 21 لاکھ مربع میل جس کی حکومت پھیل چکی ہے, ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے لیے انہوں نے اس لڑکی کا انتخاب کیا جو ایک جھوپڑی میں ایک جنگل میں رہتی تھی, دودھ بیچنے والی کی بیٹی تھی, جس کا کوئی نہ مال تھا, نہ حسب دیکھا آپ نے, نہ اس کی جمال دیکھا, بس یہ دیکھا کہ دینداری تھی اپنے بیٹے کے لیے. انہی کے خاندان کے اندر بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے. وہ کمال تھا, سعید ابن المسیب جیسے لوگ جو بنے ہیں اسی نسبت سے بنے ہیں. بہرحال تو لڑکی کی ذمہ داری یہ ہے, ایک تو جنت کا ساتھی دنیا میں چوائس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جتنی عورتیں ہیں اس میں سے آپ جنت کے لیے اپنا پارٹنر تلاش کرو. آج تک کوئی لڑکا یہ نہیں سوچا کہ مجھے جنت میں اس کے ساتھ رہنا ہے تو میں جنت کی عورت دنیا میں تلاش کروں. اس کے لیے دیکھیں کہ جب دیندار ہوگی, ہو سکتا ہے کبھی مرد میں دینداری کبھی ہو, عورت کی دینداری کی وجہ سے اس کو بھی بخش دیا جائے گا اور یہ جنت میں پہنچے گا. سمپل میں بسا اوقات مرد کی دینداری زیادہ ہے اور جنتی ہے تو اس کی سفارش پر بسا اوقات جو ہے وہ بیوی کو بھی جو ہے وہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا. تو دونوں ایک دوسرے کے دین میں معاون و مددگار جو ہوتے ہیں وہ دونوں جنتی کہلاتے ہیں. جنتی عورت کا سلیکشن. دوسرے سلیکشن میں یہ نیت ہو کہ میرے بچوں کی ماں بننے کی اس کے اندر اہلیت و صلاحیت اور میرے بچوں کی خاطر خواہ وہ تربیت کر سکے. اب آگے دیکھیں, تیسری چیز جو عورت میں ڈھونڈنی چاہیے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا نظرتها سرتها, اذا نظر الیہا سرتها. بیگم کو جیسے مرد دیکھے تو ایک دل کے اندر فروتنی, ایک خوشی کی لہر دوڑے, دیکھنے میں ہی خوشی ہو جائے اس کو. اگر یہ سمٹمز نہیں ہے سمجھے کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے. بیگم کو انسان جیسی باہر سے کتنا ہی تھکا ہارا ہو, پریشانی میں ہو, لاکھ ٹینشن ہو, مگر بیگم کو دیکھتا ہے اور وہ اس کو دیکھتی ہے, سرتها, انسان مسرور ہو جائے, خوش ہو جائے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجَهَا حَفِظَتْ مَالَهَا. دوسری کوالٹیز عورت کی یہ ہوتی ہے, شوہر گھر کے باہر چلا جائے دروازے بند, وہ پردے میں رہے. حفاظت 3 قسم کی ہوتی ہے عورت کی. سب سے پہلے اپنی جسم کی حفاظت کرے. شوہر غائب ہو گیا, ادھر موبائل اٹھا کے اس نے کسی اور سے بات شروع کر دی, یہ شوہر چلا گیا, اس کے خاندان کے جو ہے افراد اس کے گھر کے اندر آنا شروع ہو گئے. یہ خیانت دار عورت ہے, یہ جہنمی عورت ہے.
حفاظت کرے اپنے جسم کی، حفاظت کرے اپنے شوہر کے مال کی. شوہر کا کمایا ہوا مال ہے، آیا اور اس کو اٹھا کے دیا، اس کو اٹھا کے دیا، فلاں کو دیا، نہیں. شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا کوئی مال 1 روپیہ بھی صدقہ بھی نہیں کر سکتی عورت. جو اس کو حق میں دیا ہے وہ اس کا رائٹ ہے، وہ جہاں چاہے خرچ کرے، مگر شوہر کے مال کے لیے اس کی اجازت ضروری ہے. تیسری حفاظت اس کے بچوں کی. والد چلا گیا گھر کے باہر، ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، دیکھنا ہے. نہیں تو بس یہ اپنے کام میں لگ گئی، بچے ادھر ادھر آوارہ گھوم رہے ہیں. نہیں، حضور نے فرمایا 3 چیزوں کی حفاظت ایک نیک عورت کرتی ہے. اس کو کہا المرأۃ الصالحہ. دوسری حدیث میں حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری ایک جمع کرنے کی چیز، ایک سامان ہے. دنیا، گاڑی، بنگلہ، ساری چیزیں ایک متاع ہے، ایک سامان ہے. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، بہترین دنیا کا سامان جس کو رکھا جا سکتا ہے وہ نیک بیوی ہے. ایک نیک بیوی کی صفات. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں انسان کی نیک بختی کی علامت ہیں. جس کے بعد یہ 4 چیزیں ہوں، دنیا کا بہت اچھا انسان وہ ہے. کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، پہلے نمبر پہ حدیث میں کہا اچھی بیوی. انسان کے پاس باقی سب کچھ ہے، بیوی اچھی نہیں ہے جس سے اس کا دل بہلتا نہ ہو. ایک چھت کے نیچے تو ہیں مگر دل پھٹے ہوئے ہیں، ایک چادر اور ایک لحاف میں تو ہیں مگر دل الگ الگ ہیں. نہیں، بیوی اچھی ہو. دوسری جو چیزیں، گھر اچھا ہو. حضور نے فرمایا البیت الواسع، گھر کشادہ ہو، بڑا گھر ہو جس کے لیے ایک مہمان خانہ بھی ہو. پھر اس کے گھر کی الگ ٹاپک ہے، پھر کیا کیا ہونا چاہیے، مسجد کہاں ہونی چاہیے، لائبریری ہونا چاہیے، فلاں فلاں چیزیں الگ ہیں. تیسرے، پڑوسی اچھا ہو. بیوی بھی اچھی ہے، گھر بھی اچھا ہے، پڑوسی اچھا نہیں ہے، انسان کا جینا دوبر ہوتا ہے. چوتھی، سواری اچھی ہو. آج کے زمانے میں کار ہو. حضور کے زمانے میں سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے، گھوڑے ہوا کرتے تھے. دیکھ وہ شان تھی انسان کی کہ سواری جس کے پاس ہے وہ مالدار کہلایا جاتا تھا. تو آج کے زمانے میں ہر انسان اپنے پاس کار رکھے، مگر جس کے پاس کار بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، خادم بھی ہو، سب کچھ ہو، بیگم اچھی نہ ہو، اس کی زندگی اچھی نہیں چلتی. اس کے لیے نیک عورت جب انسان تلاشتا ہے وہ اس کی مطیع و فرما بردار ہوتی ہے. مرد کے آرڈر کے دینے سے پہلے اس کے آنکھوں کے اشارے پر اس کی اطاعت کرے ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت. شوہر کو کہنے کی اور بار بار کہنے کی، اس پر تنبیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس کے اشارے کو پہچان کر کے اس وقت میرے خاوند کی، میرے ہسبینڈ کی یہ تمنا ہے، اس کو پورا کرے. یہ ہوتی ہے المرأۃ الصالحہ. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ جب نیت کر کے انسان جب نکاح کرنے کے لیے آتا ہے تو نکاح کرے کیسا؟ اب آپ کا سلیکشن جو تھا وہ سلیکشن کے حساب سے ایک فٹ لڑکی مل گئی. والد کی بھی ذمہ داری تھی کہ اس طریقے کی لڑکی بچے کے لیے تلاش کیا جائے، بچے نے بھی پسند کیا. اب نکاح کیسے ہو؟ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو، بتا دیا کرو کہ میری شادی ہے، اور اس کو مسجدوں میں رکھو. مسجد میں نہ کوئی پیسہ لگ رہا ہے، نہ کوئی لائٹ بل لگ رہی ہے، نہ وہاں پر کوئی تباہ کاریاں اور جو ہے وہ رسومات ہوں گے. اللہ کے گھر کے اندر ایک بڑا فریضہ ادا کیا جا رہا ہے. اس کو اس تصور کے ساتھ انسان مسجد میں اپنے نکاح کو رکھے. گھر میں بھی نکاح ہو جائے گا، ہال میں بھی ہوگا، مگر حضور کا یہ حکم ہے بندوں کے لیے، امتیوں کے لیے، کہ آپ جو ہے وہ مسجد کے اندر نکاح کو کرو. نکاح کے لیے شرائط کیا ہیں؟ ان میں سے 2 ہی چیزیں شرط نکاح میں اندر آتی ہیں. نمبر 1، مہر دیا جائے. نمبر 2، اس نکاح کے 2 مسلمان گواہ ہو، نکاح ہو گیا. اس کے لیے خطبہ پڑھنا بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ قاضی صاحب آئیں گے، لمبی چوڑی تفصیل خطبے کی پڑھیں گے تبھی نکاح حلال ہوگا، ایسا نہیں ہے. 2 مسلمان گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے. مرد کی پیشکش عورت قبول کرے، عورت کی پیشکش مرد قبول کرے. 2 ایجاب و قبول، اس کو علماء فقہاء نے اس کو بیع و شراء کے مانند رکھا ہے. تجارت جیسا کرتا ہے انسان، کہ میں نے کہا کہ یہ میرا موبائل میں نے آپ کو 5000 روپے میں سیل کیا، آپ نے کہا 5000 روپے میں نے اس کو خرید لیا، یہ ہو گیا عقد. سیم نکاح کا کانسیپٹ اسلام میں ہے. بیگم سے کسی عورت سے کسی مرد نے کہا یہ جو ہے وہ 20000 روپے میں مہر دے رہا ہوں، اور اس عورت نے کہا کہ 20000 روپے کے عوض میں نے جو ہے وہ آپ کو اپنے نکاح میں قبول کیا، ہو گیا نکاح. مرد و عورت کا ایجاب و قبول، اور ان کی زبانی ایجاب و قبول کو 2 گواہوں نے سن لیا ہو
بات ختم ہو گئی. اس کے لیے خطبہ پڑھنا مسنون ہے, سنت ہے. برکت کے طور پر ان آیات کو جو ہے وہاں پر تقوی کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو زندگی کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے نکاح سے. بلکہ حدیث بھی آتی ہے اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی. جب انسان نکاح کرتا ہے اس کا آدھا دین کمپلیٹ ہوتا ہے. جس انسان نے نکاح نہیں کیا اس کا دین آدھا ہے. نماز پڑھ رہا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھے گا, ساتھ میں تہجد بھی پڑھے گا. کیوں؟ بیگم ہی نہیں ہے اس کے پاس. روزہ رکھنا ہے رکھے گا, کمانے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے, 12 بجے تک سوتا رہے, فکر نہیں اس لیے کہ بچے نہیں ہیں, بیگم ہی نہیں ہے, تو اس کا دین بھی انکمپلیٹ ہے. جب وہ نکاح کرے گا اب اس وقت میں عمل, بلکہ ایک حدیث یہ آتی ہے ایک انسان اگر ایک نماز پڑھتا ہے اس کو شادی سے پہلے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے, نکاح کے بعد اس کو 30 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. کیونکہ اب مصروفیات بڑھ گئی, اب بیگم ہے, اب ذمہ داری ہے, اب بچے ہیں, اب نکل کے مسجد جانا. اور پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا, آدمی جا رہا ہے, کئی انسان جاتا ہے اس کو فکر دامنگیر ہوتی ہے, نہیں رات ہو رہی ہے مجھے میرے گھر پہنچنا ہے. یہ جو مسلسل دیکھیے ایک حدیث قدسی ہے الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا ایک کنبہ ہے, اللہ کی ایک فیملی ہے. ہم سب اللہ کی فیملی میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندے اور بندیاں رجال و نساء مرد عورتیں پیدا کی اور ایک مرد کو حاکم بنا کر کے کسی ایک گھر کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری اس کے ہاتھ میں دی. یہ لڑکی ہے فلاں گھر کے اندر ہم نے بنائی ہے, یہ آپ کے جب نکاح میں آئے گی اس کا پورا نان نفقہ سکنا کھانا پینا کپڑا گھر سب کچھ آپ اپنی ذمہ داری میں لے رہے ہو. گویا آپ اللہ کی نیابت کر رہے ہو. رزاق اللہ ہیں, اللہ روزی دیتے ہیں, اللہ کپڑا پہناتے ہیں, مگر یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو اس بندے کے ذریعے سے پورا کروا رہا ہے. تو ایک ذمہ داری ایک رسپانسبلٹی انسان پر آتی ہے. تو ہم جتنے پریوار اور جتنے فیملیز اللہ کے بندوں کے چلاتے ہیں اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. تو یہ نکاح کا بھی کہ اس کا خرچ کم ہو. سب سے بہترین نکاح وہ ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن, برکت کے اعتبار سے سب میں بہتر جو ہے نکاح وہ ہے ایسرہ مؤونہ, جس کا خرچہ سب سے کم ہو. تو کیسے نکاح ہوگا؟ مسجد میں چلے جائیں, جتنے افراد ہیں مسجد میں, اور کسی نماز کے بعد نکاح رکھا جائے. جو مسجد کے اندر لوگ ہیں, امام مسجد اعلان کرے کہ اس وقت نکاح کی مجلس منعقد ہو رہی ہے, تشریف رکھیں, سارے لوگ بیٹھے. سنت مجلس ہے, برکت والی مجلس ہے. 3 کام لوگوں کی ذمہ داری میں بھی آتے ہیں. ویسے نکاح کے لیے ٹوٹل 7 کام کرنے جو حدیث سے ہیں, وہ ہوا وقت رہا تو میں انشاءاللہ اس پر ڈسکس کروں گا. 7 کام ہیں, ان میں سے چند کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں. یہ ہے کہ سارے مسجد والے بیٹھیں, خطبہ نکاح ہو, ایجاب اور قبول کی جو ہے مجلس ہو, صرف چھوارے تقسیم کر دینا ذمہ داری ہے, یہ سنت ہے. کھجور کی تقسیم کاری, اتنا ہی خرچہ ہے شادی کا کہ لوگوں میں کھجور تقسیم کر دیا جائے. لوگوں کی ذمہ داری کہ کھجور کھانے کے بعد دولہا اور دلہن کو دعا دے. یہ تو تصور امت سے ختم ہو گیا کہ دعا کون دے گا, دعا دیتا ہی نہیں کوئی بھی, دعا دینا چاہیے. اب کچھ رسومات جو اسی کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہیں, جو ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں, اس کو بھی تھوڑا سرسری ہم سمجھ لیں کہ کہاں تک اس کو کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. نمبر 1 آتا ہے اس میں منگنی. لڑکی کو دیکھنے کے لیے بھی جب جاتے ہیں تو اجازت ہے شوہر کو ایک نظر وہ دیکھ لے تاکہ کوئی عیب اس کے اندر ہو اور بعد میں معاملہ پیدا نہ ہو. اسلام نے اجازت دی ہے. لڑکی کی ماں دیکھ سکتی ہے, بہنیں دیکھ سکتی ہیں, خواتین جتنے چاہے دیکھیں, ان کے کوئی پردے کا مسئلہ نہیں. مگر لڑکے کا بھائی, چاہے اس کا سگا بھائی ہو, لڑکی کی خالہ داد بھائی, ماموں داد بھائی, پھوپھو داد بھائی, پڑوسی, ڈرائیور, جہاں کہیں جا رہے ہیں پورے کے پورا ایک ہجوم آ کے لڑکی کو دیکھ رہا ہے, سب کے اوپر زنا کا گناہ آ جائے گا. آج ہماری فیملی گھر کے اندر ہے, کوئی باہر کا بندہ آ کے دیکھے گا, پسند کرتا ہے کوئی اس بات کو, تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور وہ نکاح کے ایک جنت کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس پریوار کو ملانا ہے جنت تک, اور پہلے ہی جو ہے وہ غلط کاری ہے. حضور نے فرمایا ایک نکاح جو کسی انسان کی اچانک کسی پہ پڑتی ہے معاف ہے, دوسری نکاح حرام ہے. اب سارے لوگ بیٹھے ہیں سب وہ فلاں 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 اور سب, جبکہ لڑکے کا خالو بھی ہو سکا, ماموں بھی ہو, اس کو بھی اجازت نہیں, اس لیے کہ وہ لڑکی کا خالو نہیں ہے, وہ لڑکی کا ماموں نہیں ہے, اس کا ماموں ہے. بالکل نہیں دیکھ سکتے. لڑکا دیکھ سکتا ہے, لڑکی کی گھر کی مستورات جو ہے وہ عورتیں دیکھ سکتی ہیں. ایک نظر دیکھنے کے بعد معاملہ یہ ہو کہ بڑے لوگ بیٹھ کے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں, بس تاریخ کب طے کرنی ہے, فلاں اور فلاں. اب اس کے لیے کوئی منگنی, کوئی رسم کچھ نہیں, بلکہ آج کل تو منگنی کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں اور وہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور آج کل تو میں کھل کے کہہ رہا ہوں, کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے, لگنے دیجئے. کچھ اچھے پڑھے لکھے مولانا لوگ منگنی کا بھی ایک رسیڈ وہ رجسٹر بنایا ہے.
لا حول ولا قوت. منگنی کو بعض علماء نے حرام قرار دیے ہیں, بعض نے ناجائز تک کہا ہے, اس لیے کہ کوئی رسم کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار, ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت کا نتیجہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے. جب حضور نے نہیں کہا کوئی منگنی, صحابہ نے کوئی منگنی نہیں کی, تو ہم کو کہاں سے نیا منگنی. اب اس کو کچھ نام, کچھ لوگ اچھے جو لوگ ہوتے ہیں نام بدل دیں, کوئی چڑھاوا, کوئی جو ہے وہ رسم, کوئی مٹی بات, کوئی آئے سو مہمانوں کو کھلانا, کوئی ضیافت, الگ الگ کچھ بھی نام دو. نکاح سے پہلے لڑکی کے گھر پہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. اب اس کے رجسٹر بھی بننے شروع ہو گئے. اس کی بھی میں نے ایک جگہ پہ دیکھا, ایک ہال میں باقاعدہ نکاح کی طرح اس کی ایک فارمیلٹی کر دی گئی. کچھ بھی فرق نہیں ہے نکاح میں اور منگنی میں, بس اگر اسی دن اگر وہ بچی کو اگر لے بھی گیا تو نکاح ہو گیا. کھانے کے لیے بھی اتنے لوگ ہیں, رجسٹر بھی ہے اور دونوں کی سگنیچر, انگوٹھے, سب کچھ ہے. یہ کیا ہوا نکاح؟ نہیں یہ منگنی ہے. ویری گڈ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, لفظ منگنی کا اسلام میں نہ اردو کوئی, یہ اردو لفظ بھی نہیں ہے منگنی. عربی میں تو اس کے ڈکشنری میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے. عربی میں لفظ منگنی کا آپ اگر اس کا ترجمہ ڈھونڈو گے کوئی ڈکشنری میں ملے گا نہیں. ایک لفظ آتا ہے خطبہ. خطبہ کہتے ہیں پیغام کو بھیجنے کو, یہ حدیث میں ملتا ہے, پیغام بھیج دو. اور وہاں تو آج کل تو ایسا بھی نہیں ہے, پورا پریوار جا رہا ہے, دیکھ رہا ہے. ارے سمپل میں آپ کو اگر وہ 1400 سال پہلے کی تاریخ اگر صحابہ کی دورہ دو تو یہ ہے کہ مرد, ایک لڑکا ڈائریکٹ جو ہے کسی کو اپروچ کر سکتا ہے, باپ سے کہے آپ کی لڑکی مجھے پسند ہے, میں آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. سمپل سے باپ دیکھے گا کہ لڑکا اچھا, اس لیے کہ ولی ہے وہ بچی کا, وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے قبول ہے, 2 لوگوں کو بلا کر کے جو ہے وہ رخصت کرا دے گا, ہو گیا نکاح. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا, کیونکہ لڑکی کے گھر پہ کھانا ہے ہی نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی ذمہ داری اسلام نے ڈالی نہیں ہے. اس نے بچی پیدا کر کے جنت والی عورت اور ایک ایسی فیکٹری دے رہی ہے جو ہر دن گھر کی صفائی کرے گی, ہر دن کپڑے دھوئے گی, ہر دن کھانا بنائے گی, اور پھر اس کو لینے کے لیے اور اتنا ظلم. یہ صرف اور صرف ہندوانہ رسومات ہیں جو مسلمانوں کے اندر گھسی چلی جا رہی ہیں. اسلام میں اس کا کوئی تدبیر. پیغام دے, صحابہ کے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا, ایک تو لڑکا خود پیغام دیتا تھا, یہ بھی تھا, اور بسا اوقات باپ خود پیغام بچوں کو بھی دیتا تھا. جیسے حضرت عمر فاروق کی جو لڑکی ہیں, ہم سب کی ماں سیدتنا حفصہ, کیسے نکاح ہوا؟ حضرت عمر گئے حضرت ابو بکر کے پاس, دوستی بھی تھی, میری بیٹی میں آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. آج کے زمانے میں کوئی بولے کیا پاگل ہو گیا, یہ کیا بات کر رہے ہیں. حضور کے پاس چلے گئے, حضرت عثمان کے پاس چلے گئے, میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح آپ کر لو. کہاں ان کی عمر, حضرت عمر ایسے حضرت نبی علیہ السلام سے عمر میں چھوٹے ہیں, ان کی بیٹی اور چھوٹی, یہ اتنے بڑے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دوستی میری یہ ہے کہ میں نے وہ پیشکش پہلے انہوں نے حضرت ابو بکر سے کی, حضرت ابو بکر نے انکار نہیں کیا, خاموش رہے. حضرت عثمان سے کی, جبکہ آلریڈی حضرت عثمان حضور علیہ السلام کے داماد ہیں. وہاں کوئی پاس و لحاظ اس طریقے سے نہیں تھا, ارے حضور کے داماد ہیں, یہ کیسا ہو گئے, انہوں نے آلریڈی ایک شادی بنا رکھی ہے. مدینہ کے ماحول میں تو دوسری مرتبہ شادی ہو چکی تھی حضرت عثمان کی ام کلثوم کے ساتھ. کہاں کہ مسکرا کے وہ خاموش ہو گئے, کیونکہ حضور علیہ السلام نے کہا تھا جب حضرت حفصہ کے بارے میں کہ میرا ارادہ عمر کی بیٹی سے نکاح کا ہے. تو جب انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا, ابو بکر عمر خاموش ہوئے. جب ان کا نکاح ہوا تو حضرت عمر سے حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر حضور انکار کرتے تو تمہاری بیٹی سے میں نکاح کرتا. یہ تعلقات باپ خود اپنی بچی کی پیشکش کیا کرتا تھا. آج کے دور میں تو تصور ہی نہیں ہے. اگر کوئی لڑکا کہے گا چاچا جان میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو پوری دنیا کو دے گا بیٹی, مگر اس کو نہیں دے گا. آگے اتنا بدتمیز اور بے شرم, سیدھا مجھ سے, اس کے لیے بیچ میں ایک میڈیٹر ضروری ہے. تو یہ وہ اسلام تھا, اور یہ جو ہم کر رہے ہیں. اب دیکھیں منگنی, اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو شادی میں یہ پوری کے پورے حرام ہیں. جوڑوے پہنائے جاتے ہیں, جوڑ کا کوئی تعلق ہمارے میں نہیں. ایجاب و قبول, جس طریقے سے تجارت بتائی, میں نے موبائل دیا, اس نے موبائل پرچیز کیا, بات ختم. اگر عیب نکلتا ہے موبائل میں جو میرے طرف سے دھوکہ دہی ہے تو فسخ کرنے کا اختیار ہے. میاں بیوی کی زندگی میں کچھ عیب نکل جاتا ہے, نکاح کے فسخ کرنے کا اختیار ہے, خلا اور طلاق کی شکل. تو ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے رجسٹر ہو گیا تو قیامت تک کے لیے اب ہے نہیں. عیوب اگر نکل جاتے ہیں, بچلن اگر عورت بنتی ہے, نکاح کے ذریعے, طلاق کے ذریعے اور خلا کے ذریعے سے معاملے کو جو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ جس طریقے سے ایک تجارت ہے, اس طریقے سے دوسرا پہلو نکاح کا ہے. منگل سوتر, منگل کہتے ہیں شادی کو, سوتر کہتے ہیں دھاگے کو, جو ایک مرد مسلمان حاجی پاجی نمازی بھی اپنے جو ہے وہ بہو اور بچوں کے گلوں میں وہ ڈال رہے ہیں. ان کی بیگم بچیاں کبھی نہیں نکالتی ہیں, اس لیے کہ مرد مرا ہوا نہیں ہے.
یہ تصور ہندوؤں کا ہے، مرد مرنے کے بعد منگل سوتر گلے سے نکلے گا، وہ ودوا بنے گی، اپنے چوڑیاں پھوڑے گی، گلے سے نکالے گی، نوچے گی، نوحہ کرے گی، ماتم کرے گی، اور ہوا تو ستی پہ چڑھ جائے گی، شوہر کی چتا میں جل جائے گی۔ یہ ہندوستان کا کلچر تھا ایک زمانے میں، آج ان میں بھی تہذیب آئی ہے تو بچیاں بچ رہی ہیں۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، ایک کام ہے، شوہر مر گیا جاتا ہے، کوئی فرق نکالو، مجھے ڈالنا ہی نہیں تو نکالنا کہاں سے؟ یہ مکمل چیزیں آ رہی ہیں غیروں سے ہمارے بیچ میں۔ اسلام کا قانون اتنے ہیں کہ سمپل سے نکاح ہو، مہر طے کیا جائے۔ حضرت فاطمہ کی مسلسل لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ جہیز کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہانڈیاں دی تھی وغیرہ، یہ جھوٹ بات ہے، حدیث میں اس طریقے کی کوئی بات نہیں ملتی ہے۔ میں اس حدیث کی سچائی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر کے پلے بڑے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کفیل تھے آپ کے۔ نکاح کا جب وقت ہوا، بات چیت ہو گئی، کہا کہ مہر دینے کے لیے کیا ہے، گھر چلانے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، صرف میرے پاس خیبر کی ایک زرہ جو ان کے پاس تھی، جاکٹ تھی لوہے کی، کہا جاؤ مارکیٹ میں بیچو۔ دولہا خود مارکیٹ میں گیا مدینہ کے، من یشتری منی، کون ہے جو میرا یہ جاکٹ مجھ سے خریدے گا، زرہ مجھ سے خریدے گا؟ حضرت عثمان کو پتا تھا کہ نکاح کی بات ہو رہی ہے، پیچھے سے آگے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کتنے میں دو گے؟ کہا کہ 300 دینار، 300 دینار، لے لو پیسہ۔ 300 روپے میں آپ نے اس کو پرچیز کیا ایک روایت کے مطابق۔ حضرت علی 300 روپے لائے، حضور کے سامنے جا کے کہا کہ پیسے جاؤ سامان خرید کے لاؤ زندگی کا، کچھ برتن، کچھ جو بھی ضرورت کا سامان تھا۔ ایک کمرہ اللہ کے نبی نے کرائے پہ دلوایا، اس طریقے کے حضرت علی نے سامان رکھا، اور جو مہر میں جو پیسہ دینا تھا وہ دیا۔ دینے کے بعد شام میں کیا ہوا؟ سید الانبیاء والمرسلین، بلکہ جنتی سردار کا نکاح سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ کنیز جو تھی انہوں نے حضرت فاطمہ کو تیار کیا، کپڑے وپڑے سب زیب تن ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کو وہاں تک پہنچاؤ، پھر میں پہنچ رہا ہوں۔ یہ کنیزہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو کمرہ حضرت علی نے کرائے پہ لیا تھا اس پہ پہنچایا۔ بعد میں حضور آئے، دونوں کے سامنے بٹھا کر کے کچھ نصیحتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ پھر حضرت عثمان نے گفٹ دینا چاہیے، ویسے بھی ساڑو بنے ہیں، گفٹ میں جو خریدا تھا زرہ وہی لا کر کے کہا علی سے یہ میرے طرف سے آپ کے لیے ہدیہ بھی ہے۔ تو یہ تھا نکاح سید الانبیاء کی بیٹی کا اور جنتی سردار سیدنا فاطمہ کا نکاح۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر کے ہمارے پاس میں جو ہے وہ ہے؟ نہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ ولیمہ۔ مرد سے کہا گیا کہ ذمہ داری آپ کی، آپ شادی کر رہے ہو، آپ کے گھر میں جو ہے وہ کوئی لڑکی کا جو ہے وہ سلیکشن ہو رہا ہے، آپ جنتی عورت کو تلاش کر رہے ہو تو خرچہ بھی آپ کرو۔ کیا کرو؟ لڑکی کے لیے اگر وہ کپڑے ہیں تو کپڑے آپ دے دو، لڑکے کو چاہیے کہ وہ لڑکی کے لیے دلہن کا ڈریس لڑکا دے، پھر مہر لڑکا دے گا۔ مہر کون دے گا؟ لڑکا دے گا۔ اب مہر کے سلسلے میں ایک لمبی تفصیل ہے، مختصر کر دوں۔ حضور نے یہاں تک بھی فرمایا اتنا مہر دو، اتنا مہر دو کہ عورت کہے کہ بس آپ مجھے کتنا دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک لمیٹیشن حضور نے بتایا۔ ہمارے 766 بھیک بھی نہیں دیتا کوئی جو، اور عورت قبول کیوں کرے؟ کیوں قبول کرتی ہے؟ اس کو اس کا مسئلہ ہی پتہ نہیں ہے۔ کم از کم 4 مہینے کا نان و نفقہ، 4 مہینے کی ایک لائف اچھی طریقے سے عورت گزار سکے اتنا پیسہ ہونا چاہیے۔ میرے فاطمی بھی اگر کہا جائے تو آج کے زمانے میں 60 و 70 ہزار روپے ہوتے ہیں، میرے فاطمی کو ہی اگر گنا جائے تو۔ ارے جس بیگم کو پوری زندگی جو خدمت کے لیے تیار ہے اس کو انسان 2000 5000 10,000 اور سمجھتا ہے 10,000 دینے کے بعد 3 بار اعلان کرواتا ہے 10,000 مہر ہے۔ ایسا نہیں ہے، مہر زیادہ دینا چاہیے اور بلکہ نقد دینا چاہیے، نہیں ہے ادھار بھی دیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اگر دونوں کا ایجاب و قبول، جیسے میں نے موبائل کی بات کہی، میں نے کہا کہ نہیں میں آپ کو 2 روپے میں ہی موبائل دے رہا ہوں اور انہوں نے قبول کیا تو بھی ڈیل ہو گئی۔ بیگم کہتی ہے کہ نہیں آپ مجھے ایک کھجور دے دو مہر میں اور وہ مجھے قبول ہے، نکاح تو اس پہ بھی ہوگا۔ دیکھیے ایک واقعہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی آئے اور بہت فری رہتے تھے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ، جو دل کا حال ہوتا ہے صحابہ نکال کے رکھتے تھے، ہمارے جیسے چور کے جیسا رکھتے نہیں تھے۔ بول اے اللہ کے نبی مجھے نکاح کرنا ہے۔ اچھا مہر کے لیے پیسے ہیں؟ نہیں، پیسے بھی نہیں ہیں، تو کیسے نکاح کرو گے؟ ایک کام کرو، جاؤ تلاش کرو، لوہے کی ایک انگوٹھی ملتی ہے کہ دیکھو کم سے کم مہر میں دینے کے لیے، لوہے کی انگوٹھی، سونے اور چاندی کی نہیں۔ جا کے آئے صحابی، اللہ کے نبی وہ بھی نہیں ملی۔ اچھا قرآن پڑھتے ہو نا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے بلایا ہو لڑکی کے گھر والوں کو، کہا کہ یہ اس لڑکی کو قرآن سکھائے گا اور یہ اس کا مہر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے نکاح پڑھا دیا، اس صحابی رسول نے اپنی بیگم کو قرآن پڑھا دیا مہر کے عوض میں، نکاح ہو گیا۔ اچھا اب جو بیجا جو فضول خرچی ہے
جو ولیمے میں بھی کیا جائے یہ بھی فضول خرچی. دیکھیے ولیمہ شادی کے دوسرے دن کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بھی ایک لوگوں کے اندر بہت سوال پیدا ہو رہا ہے. رات ہی گزارے نہیں ہیں, یہ کیا ہے بھائی رات گزارنے والا مسئلہ؟ نکاح ہو گیا بس بیوی ہو گئی, وہ نکاح ہوا تو بیوی ہو گئی. اسی میدان میں, اسی جگہ پر, اسی مسجد میں چند کھجوریں بھی اگر مرد ولیمے کی نیت سے تقسیم کرتا ہے ولیمہ ہو گیا. ولیمے کے لیے بکرائی کاٹنا ایسا کچھ ضروری نہیں ہے, یہ سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استحباب کے درجے میں اس چیز کو رکھا ہے. مگر کچھ صحابہ کی حالت یہ بھی رہی ہے, خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح میں آپ کو سناتا ہوں. جب جنگ کے موقع پر آپ ایک میدان سفر پر ہیں, آپ کے سامنے جو ہے ایک وہ کنیزہ لائی گئی جس سے اللہ کے نبی نے نکاح کا ارادہ فرمایا. اب نکاح جب ہو رہا تھا کچھ صحابہ نے اپنے اپنے کھجوریں جمع کی, کھجوریں کچھ ستو جو بھی تھا حالت سفر میں جو ہوتا ہے ان کے جمع کی. اللہ کے نبی کا نکاح ہوا, دسترخوان لگا دیا گیا اور کھجوریں اور ستو پھیلا دیا گیا. صحابہ نے کہاں گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ولیمہ ہے, ہو گیا ولیمہ. وہاں کا بکرا کاٹا تھا اللہ کے نبی نے. ہاں جس کے پاس صلاحیت ہے, اللہ کے نبی نے کہا اولم ولو بشاتن, اگر آپ کے پاس ہے طاقت تو ایک بکری کا بچہ ہی صحیح آپ جو ہے ذبح کر کے ولیمہ کریں. اور پھر کہا اللہ کے نبی نے کہا خیر الطعام طعام الولیمہ وشر الطعام طعام الولیمہ, سب سے اچھا کھانا ولیمے کا کھانا ہے, سب سے بدتر کھانا ولیمے کا کھانا ہے. صحابہ نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی, اچھا بھی کھانا وہی ہو رہا ہے برا بھی وہی. حضور نے فرمایا جس میں صرف مالداروں کو دعوت دی جائے وہ سب سے بدتر کھانا ہے, غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. اور جس میں غریبوں کو بلایا جائے سب سے بہترین کھانا ہے. آپ دیکھو لفافہ لینے والے رجسٹر بیگ لے کے کھڑے ہیں وہاں پہ, پیسے والوں کو بلایا. اب بھیک لی جا رہی ہے, اس کو میں بھیک کے سوا کوئی نام نہیں دیتا, تاکہ ان ماں باپ کو شرم آنی چاہیے جو نکاح کر کے اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کے بھیک لیتے ہیں. نکاح اپنے بچوں کا کرایا, پبلک کو کھانا کھلا کے اس پبلک سے جو اینٹتے ہیں. بالکل گفٹ وفٹ کچھ نہیں لینا چاہیے. وہ لوگوں سے دعا لیجئے, لوگوں سے میاں بیوی کے لیے دعا لیجئے. اور حضور نے کہا کہ جب نکاح ہو تو ان کو دعا دیجئے, بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر, دونوں کی زندگی بہترین چلے اس کی دعا دینی چاہیے. تو یہ ولیمہ, اچھا بہت مالدار بھی ہے ولیمہ کر رہا ہے مگر اس میں 20 قسم کے کھانے رکھے, یہ بھی فضول خرچی ہے. اللہ نے دیا ہے تو ایسا ہی نہیں کرنا چاہیے. مختصراً ارے مالداری کیا دیکھو گے, جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھی ہے. فجر کی نماز میں ملے, تھوڑا ہلدی کے کچھ زعفران کے جو ہے وہ پیلے پیلے سے دھبے تھے ان کے جسم پہ, ان کی کپڑوں پہ. نماز کے بعد اللہ کے نبی ساتھیوں کا حال دیکھا کرتے تھے. ہاں عبد الرحمن کیا بات ہے بھائی, کپڑے میں کچھ زعفرانی کلر نظر آ رہا ہے. تھوڑا شرمتے ہوئے مسکرانے لگے. اللہ کے نبی کل رات ایک نکاح ہو گیا میرا. یعنی حضور کو بھی نہیں بلایا انہوں نے. اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے انہیں دعا دیا اور کہا کہ عبد الرحمن بکری کا ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو, آپ ولیمہ کریں. ان کے لیے بکری کا بچہ نہیں, ہزاروں بچے بھی جو ہے وہ ذبح کرتے, اتنے طاقتور تھے. مگر اس آدمی کے نکاح میں بھی صحابہ نہیں بلکہ حضور بھی نہیں ہیں, جو دو گواہ تھے, بس انہوں نے نکاح کیا اور کوئی اطلاع نہیں. یہ ہے نکاح, سادگی. جس نکاح میں سادگی ہوتی ہے اس نکاح میں برکت آتی ہے. اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ سلیکشن اچھا کرے. اور آج کل کا ایک معاشرہ صرف خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, جو بعد میں روتے گھومتے ہیں. شاعر نے بہت اچھا شعر بھی کہا ہے, حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل. حسن صورت چند روزہ, بیماری ہو جائے, بخار آ جائے, کچھ اس طریقے کا ہو جائے, پورے کے پورا کلر ختم, بھدی دکھنے لگ جائے عورت. مگر انسان نے سیرت دیکھی جو اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دینداری کی شکل میں رکھی ہے. حسن سیرت مستقل, اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں. صورت حسن کو دیکھ کے اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں, اس سے خوش ہوتا ہے دل. سیرت کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. تو انسان کو سلیکشن اس طریقے سے کریں, سادگی سے نکاح کریں. اور اس کی افادیت کے سلسلے میں بھی چند باتیں بتا دی گئی. اب دوسرا تھوڑا سا اس سے جو ریلیٹڈ جو چند باتیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں آج معاشرے کے اندر وہ نکاح ہی نہیں کرنا چاہتے. پہلا دوسرا کوئی بھی نہیں, نکاح ہی نہیں کرنا چاہتے. ان کے لیے کیا حکم حدیث میں ہے؟ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کچھ صحابہ آئے, جنگ سے آئے, تو بہت تکلیف ہو گئی ان کو, کیونکہ گرمی کا موسم اور بالکل شادیاں نہیں تھی. عورتوں کی نہ ہونے کی جو ضرورت ہے, جیسے میں نے کہا کھانا ایک ضرورت ہے, ایسی ہی انسان کی ایک ضرورت ہے مباشرت. اور نہ ہونے کی وجہ سے صحابہ کو تکلیف ہوئی, تو اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ کے کہا کہ اللہ کے نبی اذن لنا لو اختصینا, ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم نامرد بن جائیں, خسی بن جائیں. حضور نے غصہ کیا, کیسی باتیں کر رہے ہو,
نہیں آپ دیکھیے مجھے نہیں دیکھتے آپ، میں شادی بھی کرتا ہوں، میری اولادیں بھی ہیں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، وانا اصوم وانا افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ میں بس روزے رکھ کے چلے جا رہا ہوں، بالکل میں عبادت میں لگ گیا ہوں، مجھے کوئی نہیں. بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر بدھسٹم کا سسٹم ہی نہیں ہے کہ بس کونے میں چلا گیا آدمی تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے، نہیں مجھے کچھ کرنا نہیں ہے، اللہ اللہ کر کے مر جاؤں گا. نہیں، شادی کرنی پڑے گی، معاشرے کے اندر آنا پڑے گا، بچے پیدا کرنے پڑیں گے، ان بچے اور بیوی کے لیے کمانا پڑے گا. حالات کے ساتھ ٹکر دے کر کے زندگی کو لے کے چلنے والا انسان اللہ کی نگاہ کے اندر مقبول ہے. بلکہ ایک حدیث اتنی پیاری، آج ہی جا کر کے عمل کرنا شروع کرو اس بات پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے شوہر کو دیکھ کے مسکراتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. اللہ کی مسکرانے کی بات کبھی حدیث میں سنی ہے؟ مگر یہاں میاں بیوی، کیونکہ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا گھر، ایک میری بندی، نازک سی بندی، ایک نازک سا بندہ، ایک چھت کے نیچے اتنی پیار و محبت کے ساتھ جب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان میں بیٹھ کر کے ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے. اور جہاں جن میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکرائے، کبھی تکلیف آئے گی ان کی زندگی میں؟ نہیں آئے گی. تو یہ اللہ کو ہنسانے کا ذریعہ ہے میاں بیوی کی محبتیں. نکاح کرنا چاہیے. اب آج کے معاشرے میں جو مسئلہ جو چل رہا ہے، ابھی ایک صحابی کا میں آپ کو اور واقعہ بتا دوں. ایک صحابی حضرت عکاف بن بشیر رضی اللہ عنہ، اچھے صحابی ہیں، پیسے والے تھے. مسند ابن احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے سامنے ہے تو اللہ کے نبی نے ان سے سوال کیا، عکاف نکاح کیا تم نے؟ ہاں، اللہ کے نبی نہیں کیا. باندیاں رکھتے ہو؟ کہا میرے پاس باندیاں بھی نہیں ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے. اس زمانے میں باندیوں کا ایک رواج تھا، تو کم سے کم بیوی نے صحیح، بیوی کے حقوق نہیں دے سکتا تو باندیاں رکھی جاتی تھی. کہاں ادھر بیگم بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس باندیاں بھی نہیں ہیں اور سب کچھ ہے. عکاف نکاح کر لو ورنہ تم منافق بن جاؤ گے. حضور نے حضرت عکاف کو کہا نکاح کرو ورنہ منافق بن جاؤ گے. حضرت عکاف گھبرا گئے، اللہ کے نبی اسی وقت تیار ہوں نکاح کرنے کے لیے، بتائیے کیا کرنا ہے. فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد چند عورتوں نے آ کر کے اپنی پیشکش کی تھی کہ ہمارا نکاح نہیں ہو رہا ہے. ایک جو ہے وہ عورت کو بلا کر کے اسی وقت اسی کھڑے کھڑے جگہ پر حضرت عکاف بن بشیر کا نکاح کروا دیا گیا. یہ انسان اگر نکاح نہ کرے تو منافق بن جائے، وہ کیا پہلو میں اللہ کے نبی نے کہا ہوگا. تو اس کے لیے ایک ذمہ داری انسان لے. آج کے دور میں دیکھیں، بالخصوص جو زمانہ قیامت کی طرف چل رہا ہے، آئے دن جو واقعات اور پھر اس کے اوپر جو سوشل میڈیا، جو نیٹ کی جو فراوانی اور سرگرمیاں ہر گھر کے اندر چلی ہوئی ہیں، ہر بچے اور بچی کے پاس موبائل ہیں، غلط اور سیکس فلمیں جو ہے وہ دیکھنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، نشیلی چیزوں کا جو ہے وہ رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایسے وقت میں اگر حضور ہوتے یا صحابہ ہوتے تو لازماً مار کر کے نکاح کروا دیتے لوگوں کے. ایک ہندو کا ایک کلچر ہمارے ذہن کے اندر کہ میں ایک، میری بیوی ایک، میرا بچہ ایک. پہلے تو دو بولتے تھے، ہم دو ہمارے دو، اب تو گاڑیوں پہ لکھا ہے ہم دو اور ہمارا ایک ہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ نسل کشی ہو جائے، ذریت ختم ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان بڑھتے چلے جائے اور ہم پر حکومت کریں. اور حضور کہہ رہے ہیں امتوں کو بڑھاؤ، اس لیے کہ میں فخر کروں گا امت کے بڑھنے پر. انسان کو چاہیے کہ نکاح کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نکاح کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو. اللہ تعدلوا فواحدۃ، آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو ایک کرو. اگر ایک کی بھی کسی انسان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے عورت کو پالنے کی تو اس کو نکاح کی اجازت بھی نہیں ہے، تو ایک کیوں کرتے ہو؟ حالات کو دیکھتے ہوئے معاشرے کی جو ذمہ داری ہے انسان پر آتی ہے. مگر میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے شہر میں اگر آپ دیکھیں جس نے جو بھی 2 نکاح کیے ہوں گے وہ 10 یا 15 لوگ ہیں فار ایگزامپل، وہ سب بدنام ہیں. اس وجہ سے بدنام ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی تابع داری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے. اس لیے وہ بدنام ہیں کہ انہوں نے 2 نکاح کیے. آتے ہوئے لوگ ان کو یہ بندہ 2 شادیاں والا ہے، گھر میں بلانے کو جو ہے اس کو مہذب نہیں سمجھ رہے ہیں. کتنے ایسے ہیں، یہ 20 سے 25 لوگ ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں سوسائٹی کا 50% کہو تو بھی برا نہیں ہے زنا کے اندر ملوث ہے اور افیئر میں ملوث ہے. اس کا میٹر اگر مسجد میں بھی آتا ہے تو لوگ ذمہ دار کہتے ہیں نہیں خاموش، بے عزتی کا معاملہ ہے، کسی کی عزت مجھ. ارے جس نے نکاح کر کے سنت کو زندہ کی اس کو تو ذلیل کر دیا گیا راستوں پر، اور جو زنا کر کے چھپتے گھوم رہا ہے، جس کو قتل کرنے کا حکم ہے، سنسار کرنے کا حکم ہے، پتھروں سے کچلنے کا حکم ہے، زمین میں دبا دینے کا حکم ہے، اس کے لیے تو ہمارا معاشرہ اس پر پردہ ڈال رہا ہے کہ نہیں اس کو باہر مت نکالو، اس کی عزت کو جو ہے بچاؤ.
یعنی مسلمان زنا کو تو عام کر دے، نکاح کو جو ہے وہ روک دے، تو یہ قرآن سے جنگ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ہدایات سے جنگ ہے۔ لوگ ساتھ دینا چاہیے ایسے بندوں کا جس نے 2 نکاح کیا، الحمدللہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ایک لمبی فہرست ہے کہ کرنے والے لوگوں کی انٹینشن کیا تھے اور انہوں نے کیسے کیا اور کیا ظلم کیا، الگ بات ہے، مگر ہر 2 کرنے والا کوئی ظلم کی وجہ سے نہیں کیا رہتا، اور ہر کرنے والے کی بیگم خراب ہو اس لیے بھی کیا ہے ایسا نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، معاشرے کی وجہ سے اپنے بیگم کے اوپر جو ہے وہ آروپ لگاتے ہیں، الزامات، نہیں میری بیوی اچھی نہیں تھی میں نے دوبارہ کیا، نہیں، اچھی ہو تب بھی نکاح کیجیے، اور لوگوں سے کہیے میری بیوی الحمدللہ بہت اچھی ہے، بہت محبت سے ہوں میری بیوی کے ساتھ، باوجود ہے کہ معاشرے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اور ایک نکاح کر رہا ہوں، اس سے بھی محبت کے ساتھ رہوں۔ آپ دیکھیں یہاں پر تناسل جو ہے اور اس کا دیکھا نہیں جائے گا، مرد اتنے، آپ ویسا بھی اگر دیکھیں جو ہمارے معاشرے کے اندر مسلم سماج میں مطلقائیں اور بیوائیں بہت زیادہ پڑی ہوئی ہیں، بس 2-4 سال ہوئے تھے نکاح ہو کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک جوان عورت، اچھا ہمیں اس کا غم اور احساس نہیں ہے اس لیے کہ وہ آپ بیتی ایک عمر کے ایک حصے کے بعد جب داڑھی اور سر کے بال سفید ہوتے ہیں تب آتی ہے۔ ایک بوڑھا باپ اپنی ایک نوجوان بیٹی کو جو 20-22 سال کی لڑکی ہو، گھر کے اندر پڑی ہوئی ہو، دوسرا رشتہ اس کے پاس میں نہ ہو، وہ بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں رات میں سوتے نہیں ہیں، وہ کرتے ہیں اور اللہ کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ کوئی آ جائے تیرا بندہ میرے بیٹی کو یہاں سے اٹھا لے جائے۔ اس کی جوانی کی راتوں میں اس کے والدین روتے ہیں اور کرتے ہیں۔ آج کتنی بیوائیں جو جوان ہیں، کتنی مطلقائیں سہارا نہیں ہیں، اور لوگ اگر وہ کسی جگہ پہ اپنا آدھار کارڈ بنائیں، راشن کارڈ کے لے جائیں، ہر دیکھنے والا بندہ اسے غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے ایسی عورتوں کے ساتھ وہ افیئر بنائے، کیوں؟ اس کے ساتھ شوہر کا لیبل لگا ہوا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی دکان پہ وہ کچھ پرچیز کے لے جائے اور پتہ ہے کہ اس کا شوہر نہیں ہے، نگاہ سے کیا دیکھا جا رہا ہے؟ کیا یہ اسلامی سماج ہے؟ کیا مسلمانوں کی زندگی اس طریقے سے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا کہ اگر کوئی شوہر انتقال کر جاتا، اس بیگم کے لیے لوگ اپنے ذہن میں سوچ کے رکھتے کہ اس کو جو ہے میں میرے گھر کی زینت بناؤں گا، انتظار میں رہتے، اور جو ہے پیغامات دیے جاتے۔ ہمارے معاشرے میں حضور نے کبھی عورتوں کو تنہا نہیں رکھا ہے، فوراً نکاح اور اس کی ترغیب دی ہے، مگر ہم رہ رہے ہیں اسی سماج میں، ہماری ایک ہمارے 2، جو کلچر ڈالا گیا ہے اسی کلچر میں ڈل رہے ہیں، اور کرنے والے لوگوں کو جو ہے ہم برا سمجھ رہے ہیں۔ خود نہیں کر سکتے، پاور نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، مت کیجئے، جواب دے دینا اللہ کے پاس میں، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کی ہمت افزائی کیجئے، ان کا ہاتھ بٹھائیے جس کے بعد طاقت ہے۔ بلکہ میں آج کے سب سے بڑے ورلڈ کے مفتی شیخ محمد عوامہ مدینہ المنورہ یونیورسٹی کے محدث جلیل، ان کا فتویٰ، اور علامہ یوسف القرضاوی، ان کا فتویٰ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ علامہ یوسف القرضاوی نے یہاں تک کہا آج کے دور میں جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے بعد طاقت ہے، وہ دوسرا نکاح نہیں کرتا، وہ کل قیامت کے اندر جو جہنم کا جو ہے وہ وبال اور ایندھن بنے گا۔ اور کہاں اس کے لیے واجب، پھر فتویٰ ہے پورا عربی میں، اور کہاں اس کے لیے آج کے سماج میں واجب ہے کہ وہ 2 اور 3 نکاح کو جو ہے وہ ذمہ داری سمجھ کے کرے۔ دیکھیں، اچھا کسی مرد سے پوچھا جائے 2 نکاح کرنا چاہتے ہیں، فوراً چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، 2 نکاح، یہ فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ فطرت میں جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا تو فطرت اس کی جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ تم 2، 3 اور 4 بھی کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس میں اتنی طاقت ہے۔ کوئی مرد غصہ نہیں کرے گا، ارے دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہو۔ اس کے لیے آج کے ماحول کے اندر جس طریقے سے زنا کا بازار گرم ہو چکا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اور روکنا ایک حلال نکاح ہے، نکاح کرے انسان، گھر بسائے اور پھر بچے بڑھائے۔ پھر کسی نے بہت اچھا کہا کہ ہندوستان میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، باہر کے کسی ایک فرد نے کہا کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنے کا ایک ہی نتیجہ ہے، ہر مرد 4 نکاح کرے اور 40 بچے پیدا کرے۔ وہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس نے اس طریقے سے، تو ایک چند سالوں کے اندر ہندوستان کے اندر جدھر نکاح کرو سے مسلمان نظر آئیں گے۔ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں ایک پنڈت جو خبیث قسم کا پنڈت ہے، وہ آج اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے مسلمان جیسے 2 کر رہے ہیں تم ایسے زیادہ سے زیادہ نکاح کرو، جبکہ ہندوؤں میں 2 نکاح نہیں ہیں۔ وہ پنڈت کہہ رہا ہے کہ زیادہ نکاح کرو، زیادہ شادیاں کرو، زیادہ بچے پیدا کرو، تاکہ جو ہے ہماری آبادی بڑھ جائے، ہماری آبادی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسلام کو اگر نہیں فالو کرے گا ظاہر سی بات ہے اس کے خلاف نقصانات ہوں گے۔ پھر جن کی بچیاں ہیں جلد سے جلد ان کے نکاح کی کوشش کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات، بلکہ حدیث میں آتا ہے اچھی عورت کی نشانی کیا ہے بتائیے؟ تیسیر خطبتها، حدیث میں اچھی عورت وہ ہے جس کا فٹافٹ نکاح ہو جائے۔
30 سال ہو رہے ہیں نکاح ہی نہیں ہے بچی کا، یہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں فلاں دیکھ رہے ہیں کتنے پیسے والا ہے کیا، بس ایک دیندار لڑکا مل جائے زوجو شادی کرا دو۔ نیک عورت وہ ہے تیسیر خطبتہا، اس کا نکاح جلدی ہو جائے۔ نیک عورت وہ ہے تیسیر صداقہا، مہر بالکل شارٹ میں فٹافٹ لمبا چوڑا، کیونکہ سعودی عرب کی اکثر عورتوں کا نکاح جلدی نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نکاح کے اندر بلڈنگ مانگتی ہیں، پہلے وہ آئے گی تو سیدھا اس بلڈنگ کے اندر جانے والی ہے، تو سب کو بلڈنگ وہاں پہ دینا، جو غریب لوگ، غریب عرب کی شادی نہیں ہوتی، اس لیے انڈیا کی اور پاکستان کی عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، وہاں مہر اتنا زیادہ ہے، تو یہ بھی نہ ہو، اس کی وجہ سے عورتیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پر، 4 ارب کرنے کے باوجود عورتوں کی کثرت زیادہ ہے، بلکہ وہاں کی عورت کا حال یہ ہوتا ہے اپنی سوگن خود ڈھونڈ کے لاتی ہے، میری خالہ کی بیٹی ہے اس سے نکاح کرو، تاکہ ہم فیملی کے اندر 4 عورتیں آپ کو کرنا ہے تو ہمارے ہم لوگ جو ہے اچھے طریقے سے رہیں گے، تو یہ حالت ہے۔ تیسیر صداقیہ، سمپل سا جو ہے وہ مہر ہو۔ تیسری چیز وہ تیسیر رحمہا، بچے بھی بہت جلدی دینے والی ہو، فیملی پلاننگ بنا کے رکھا ہے، نہیں اب شادی ہوئی ہے، اب 8 سال تک ہم بچے نہیں، ہم 2 رہیں گے آرام سے، اب جب پورے بال سر کے نکل دیں تب بچہ ہے۔ ارے بچے اتنے جلدی پیدا ہونے چاہیے کہ جب مرد کے پاس یعنی باپ کے پاس طاقت ہو، کان پکڑ کے اپنے بچوں کی تربیت کر سکے۔ اب بوڑھا باپ ہے، بال نکل چکے ہیں اور بچے چھوٹے ہیں، اب بوڑھے باپ کی مانیں گے کیا؟ دادا نانا کی عمر میں یہ بچے پیدا ہوئے ہیں، اس کے لیے جوان مرد کو چاہیے تیسیر رحمیہ، جلد سے جلد بچے پیدا کریں، اور پھر وہ گریبان پکڑ کے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے کی جو چند باتیں ہمارے لیے بہت ضروری تھی نکاح کے سلسلے میں، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور ایک سنت جو زندہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے، بلکہ صرف نبی کی نہیں تمام انبیاء کی سنت، یہ حدیث میں آتا ہے کہ سارے نبیوں کی جو سنت ہے وہ 4 سنت ہیں، سب نبیوں کی سنت، اس میں سے نمبر 1 سنت ہے السواک۔ کیا ہے؟ سواک، مسواک، صرف ہمارے نبی کی نہیں، پورے انبیاء علیہ السلام مسواک کیا کرتے تھے، نہیں بالکل پاک صاف رہنا نبیوں کا شیوا رہا ہے، اچھے کپڑے عمدگی کے ساتھ، نبی گندا سندہ نہیں رہتا تھا۔ تو السواک، مسواک سب نبیوں کی سنت۔ نمبر 2 والتعطر، خوشبو، ہر نبی خوشبو لگاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو کے بڑے عادی تھے، بلکہ 3 چیزیں جو زندگی میں اللہ کے نبی کو محبوب تھی، خوشبو، عورت اور نماز۔ تعطر، خوشبو۔ تیسری چیز الحیا، آنکھوں کی حفاظت، زندگی کے اندر حیا داری، انبیاء کی سنت۔ اور چوتھی سنت نکاح۔ 4 مسواک، عطر، حیا داری، نکاح۔ پورے نبیوں نے جو ہے نکاح کیا، اور کسی نبی نے ایک ہی نکاح کر کے میں رہتا ہوں نہیں، جس کو زندگی کے اندر جو نکاح، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق تو آتا ہے کہ 150 تک نکاح انہوں نے کیے تھے اپنی زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ نے طاقت دی رکھی تھی صحیح روایتوں کے مطابق۔ تو نکاح انبیاء نے کیا اور صحابہ نے بھی کیا ہے، اور وہاں کسی قسم کی زنا کے 1-2 واقعات صرف پورے حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، 1-2، وہ بھی خود آ کر کے انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس، اس عورت نے اعتراف کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور مجھے سنسار کر دیجئے۔ حضور نے 3 مرتبہ چہرہ گھمایا، تینوں مرتبہ وہ صحابیہ آتی رہی اور کہتی رہی اللہ کے نبی میں نے ایک غلط کام کیا۔ حضور نے لوگوں کو بلایا اور گڑھا کھود کر کے انہیں پھر ان کو پتھر مار کے سنسار کیا گیا۔ 1-2 واقعات، کیوں؟ نکاح عام تھا۔ ہمارے یہاں پہ گھر گھر کے اندر زناؤں کے بازار گرم ہو چکے ہیں، سیٹنگز چل رہی ہے، افیئر چل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نکاح کرتے ہی لوگ روکتے۔ اگر کسی انسان کو 2 سے 3 نکاح اگر وہ کر لے، وہ اپنی فیملی پلاننگ میں اور گھر بچوں کے اندر وہ اتنا مصروف کہ وہ کبھی نکاح کے جو ہے زنا کی طرف کبھی جائے گا بھی نہیں۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ نکاح کو رواج دیں، اور جو لوگ نکاح نہیں کر رہے ان کی ترغیب کریں، اور جو لوگ معاشرے کے اندر برا سمجھ رہے ہیں ان کو برائی کو ختم کریں، بلکہ جنہوں نے کیا ہے ان کو شاباشی دیں، اور جن کے پاس سب کچھ ہے ان کو کرنے کی طرف رغبت دلائیں، اور یہ سوچیں کہ مقصد یہ ہو کہ زندگی میں، دنیا میں بے حیائی ختم ہو جائے اور عفت اور پاک دامنی جو ہے وہ سر چڑھ کر کے بولے، تو اس کے لیے کچھ تو کچھ قدم اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت ہم سب کو نکاح پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔